بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وہ خواجہ صاحب کا شعر ہے شاید، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ آپ بول دیجیے، کوئی حرج نہیں۔ دنیا سبق لینے کی جگہ ہے کہ چیزوں سے سبق لیا جائے، کڑے تماشائی بن کر دیکھا نہ جائے، ہے نا؟ یہی بات ہے نا کہ جو کچھ پیش آ رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، اس سے کوئی نہ کوئی ایک اچھا نتیجہ، عبرت کی بات حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کھانا کم از کم 3 وقت کھاتے ہیں، 3 وقت کھاتے ہیں۔ کیا جس انداز سے کھاتے ہیں صرف ابھی اسی انداز کی بات کروں؟ وہ انداز ہمارا بچپن سے مزاج بن گیا، گھر کے لوگوں کو ویسے ہی دیکھا اور خود بھی وہی کیا، لیکن یہ سوچا نہیں کہ اس میں نفع کیا ہے، اس میں نقصان کیا ہے، یہ کیسے کیا جائے کہ نفع ہوگا اور کیسے کیا جائے جس سے نقصان ہوگا، یہ کبھی سوچا؟ ہماری عادت ہی بن گئی کہ ہمیں کہیں سے کوئی عبرت کی چیز حاصل نہیں کرنا ہے۔ عبرت کی چیز وہیں حاصل کرنا ہے جہاں مال کا نقصان ہو جائے، بس وہاں عبرت کی چیز حاصل کر لینا چاہیے کہ اب سبق سمجھ میں آ گیا کہ کس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کا نقصان، یعنی یہ تو ہے کہ عبرت کی نگاہ ڈالی جا سکتی ہے، عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، نقصان سے بچا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہی جگہ جا کے ہماری طبیعت رک گئی کہ مال کا نقصان نہ ہونے پائے۔ حالانکہ یہ سب جگہ برتنے کی چیز تھی کہ کھانا جب ہم اس ترتیب سے کھا رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں کس ترتیب سے کھانا چاہیے، تو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ نفس شیطان دونوں ساتھ میں نقصان کے لیے ہر وقت ایک دم تیار بیٹھے رہتے ہیں کہ نقصان کیسے پہنچائیں۔ تو اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں گے اور عبرت کی نگاہ ڈالیں گے تو پتہ چلے گا ہم پر غفلت طاری رہتی ہے، ہم ہر جگہ غافل رہتے ہیں۔ صرف کرسی پہ جب ہم بیان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، شکیل شکیل سے کہہ رہا ہے، تب ہم متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کچھ کام کی بات کہوں، اور اس کام کی بات کہنے میں بھی اللہ کرے نیت صحیح ہو، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے فسادات ہیں نیتوں کے، جس کی وجہ سے شکیل خود ہی لوٹا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس پر بھی وہ عبرت کی نگاہ ڈال لے کہ لٹ گیا ہے تو شاید یہاں بھی اصلاح ہو جائے، لیکن عبرت اور نصیحت اور سبق اور یاد رہنے کی باتیں صرف مال کے نقصان پر ہیں۔ اس لیے ہم جب کھاتے ہیں 3 ٹائم تو ذرا ہم اس کے بارے میں بھی غور کر لیں، کیا یہ بھی کچھ سوچنے کی بات ہے؟ کیوں کھانا جسمانی صحت دیتا ہے ضابطے کے طور پر، جسمانی صحت مند ہونا یہ حدیث پاک کی روشنی میں بزرگوں کے اقوال میں اس کی کتنی قیمت ہے صحت مند رہنے کی، یہ تو کتاب اٹھا کے دیکھا جائے، علماء سے اور مشائخ سے اور ڈاکٹر سے اور حکیم سے معلوم کیا جائے۔ اس لیے ہم صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کرتے ہیں، پیش آتا رہتا ہے، اس کو ذرا سا ہم اس طرح سے دیکھنے لگیں کہ اس میں کیا کام کیسے کرنا چاہیے، بس انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اور جب سمجھ میں آ جائے گی تو ظاہر ہے کہ جب دیکھا اور سوچا تو عمل بھی کریں گے کہ اب جس طرح اتنا نقصان اٹھایا ہے اب نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تو صرف کھانا کیسے کھایا جائے اس پر بات ہوئی۔ اللہ ہمیں موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، حلال رزق دے جس سے یہ باتیں سمجھی جاتی ہیں۔